بہلی اس آیت پہ. جو بھی اللہ پر ایمان لائے, یوم آخر پر ایمان لائے, انتم دن پر, دا لاسٹ ڈے, آخرت آ گئی, توحید آ گئی. وعمل صالحا, اعمال اچھے ہوں. خالی ایمان سے کچھ نہیں ہوگا, ایمان تسلیم ہی نہیں کیا جائے گا بغیر اعمال کے. فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے اجر ہے اور کوئی خوف اور غم ان کی زندگی میں نہیں ہوگا. زندگی میں, زندگی کے بعد, اس میں سے رسالت غائب ہے اہم عقیدوں میں سے. توحید کا عقیدہ آ گیا, آخرت کا عقیدہ آ گیا, عمل ٹھیک کر لے, کہا کسی خوف اور کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا. اگر اتنا ہی کہتے تو ہم کہتے ہیں شاید جہنم سے بچا دیا جائے گا کہ فلہم اجرہم عند ربہم, اجر ملے گا ان کو ان کے رب کی طرف سے, اور رسالت کا ذکر نہیں آیا. ہمارے مفسرین نے بعض نے کہا, مثلا مولانا مدد نے لکھا تفہیم القرآن میں, کہ یہاں کوئی ایمانیات نہیں گنائی جا رہی کہ ایمان لانے کے لیے کیا کیا چیزیں سب کرنی تھی. یہاں تو ایک اصولی جنرل بات کہہ دی گئی, جو بھی ٹھیک سے ایمان لائے گا, وہ چاہے جس فیملی میں پیدا ہوا ہو. یہاں یہ نہیں تھا کہ یہ چیزیں ہیں ساری ایمان کے اندر, یہ کوئی یہاں فہرست سوچی نہیں گنائی جا رہی. ٹھیک ہے, مطلب اسے بھی ہم تسلیم کر لیں اور مانیں, لیکن پھر بھی ایک سوال اٹھتا ہے. بڑے موٹے موٹے سے یا پرائمری جسے ہم بلیف کہیں, عقائد کہیں, مانیتائیں کہیں, وہ یہ تین ہی تو ہیں, باقی تو اس کی ڈیٹیل ہے. توحید, آخرت, رسالت. توحید کا بیان آ گیا, آخرت کا آ گیا, اعمال کی بات بھی کہہ دی, خالی ایک لفظی طور لانا تھا. اللہ پہ ایمان لائے, رسولوں پر ایمان لائے, یوم آخر پر ایمان لائے, عمل صحیح کرے, یہ پوری کوئی لسٹ کی ضرورت کب تھی؟ ایک ورڈ اور آ جاتا, خالی بات پوری ہو جاتی. یہ شکوک ہی نہیں آتے. مولانا آزاد نے لکھا اپنی تفسیر میں, اس سے کچھ ایسا محسوس ہوتا تھا یا تاثر ملا بہت سے لوگوں کو کہ رسالت پر ایمان ہو یا نہ ہو, توحید اور آخرت اگر مانتے ہو تو ان کے لیے قرآن نے وعدہ کیا ہے کہ جہنم سے بچ جائیں گے اور اجر بھی ملے گا انہیں, جنت میں بھی جائیں گے. اس پر بڑے اعتراض آئے بہت کہ آپ نہیں مانتے, رسالت کو ماننا ضروری ہے کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ قرآن میں اپنی طرف سے لکھ دوں کچھ. بہرحال یہ تو پرانی کچھ باتیں ہیں. ویسے رسالت پہ ایمان تو ضروری ہے. قرآن نے کہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, انی رسول اللہ الیکم جمیعا, اب ساری دنیا کے لوگوں سے کہہ دو کہ تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آئے ہو. اب اس میں دنیا کے سب لوگ آ گئے, اس میں صرف مسلمان نہیں ہیں. تو جس نے جو بھی نہیں ایمان لایا, سارے رسولوں پہ ایمان ضروری ہے, اس میں سے ان پر بھی ضروری ہے. تو جو بھی ان پر ایمان نہیں لایا اور ان تک پیغام پہنچا, یا ان کی زندگی میں ان تک پیغام پہنچا, وہ اس پر ان کو ایمان لانا ضروری تھا. تو پھر یہ یہاں پر اسے روکا کیوں گیا؟ یہ ایک نام, وہ بات صحیح ہے, درست ہے کنٹیکسٹ یا سیاق و سباق میں, کہ اصل بات جو یہاں پر کہی جا رہی ہے وہ یہ کہی جا رہی ہے کہ چاہے جس گھر میں پیدا ہو جائے, ان ٹائٹل سے نہیں چلے گا, دیکھا یہ جائے گا کون ایمان والا ہے کون نہیں ہے. لیکن ساتھ میں یہ صرف ایک رسالت کا عقیدہ کیوں چھوڑ دیا گیا؟ صرف ایک بات یہاں اور آ جاتی ہے, اشکال ختم ہو جاتے, ڈاؤٹ ختم ہو جاتے. ایک ہی تو لانا تھا بس, کوئی لمبی چوڑی فہرست نہیں لانی تھی. اللہ کا کلام ہے, اللہ نے جان بوجھ کر نہیں دیا ہے. کوئی اس کی حقیقت ہوگی, اس کے پیچھے کوئی سگنیفیکنس ہوگی, کوئی اہمیت ہوگی اس کو یہاں ذکر نہیں کرنے کی, اور یہ طے ہے کہ ضروری ہے. قرآن نے دوسری جگہوں پہ کہہ دیا, ہم قرآن کی کسی آیت کو قرآن کی دوسری آیتوں سے ٹکراتا ہوا نہیں لے سکتے. مطلب تو ہے لازم ایمان لانا جب جن تک بھی پیغام پہنچے, وہ چاہے جس فیملی میں پیدا ہو, پیغام ٹھیک سے پہنچے, حجت پوری ہو جائے, وہ سب باتیں الگ ہیں, بحثیں الگ ہیں, لیکن سب کو ماننا ضروری ہے. تو پھر یہاں کیوں تذکرہ نہیں اس ایک میں سے, اس رسالت کے عقیدے کو کیوں اس آیت میں اس کو نہیں درج کیا گیا؟ ایک بہت اہم بات ہے. قرآن نے جہاں پہ بھی سب بامقصد باتیں ہیں, کوئی چیز ایک حرف نہ ایک ضرورت سے زیادہ ہے نہ ضرورت سے کم ہے, کہ ضرورت تو تھی یہ کم رہ گیا. یہ تو اس میں اللہ کی کوئی مشیت و حکمت ہے کہ خاص طور سے یہاں پر نہیں لکھا ہے اسے, لفظ رسالت کے عقیدے کا ذکر نہیں کیا, اور ہے ضروری. تو بہت اہم بات ہے یہ, دعوتی لوگوں کے لیے تو بہت اہم ہے, دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے. ایک اصول دیا ہے, بہت بڑا اصول یہاں سے آتا ہے.
بڑی باریکی سے ہے اس کے اندر استخراج یا ڈیڈیوس کر کے نکلتا ہے اس میں سے ایک اصول. اگر کوئی توحید پر ایمان لاتا ہے اور آخرت پر ایمان صحیح اس کا ہو جاتا ہے، عمل بھی اچھے ہیں سارے، اسے آپ بشارت دے سکتے ہیں. تو پھر ابھی تو رسالت پر ایمان نہیں لایا. اس کا مطلب یہ کہ آپ اتنا ٹھیک کرا دیجئے تو رسالت پر ایمان لائے گا. کوئی وجہ نہیں ہے کہ ایمان نہیں لائے گا. توحید تو آپ ہر جگہ بنوا دیتے ہیں. جو آپ میں سے دعوت کا کام کرنے والے ہم جانتے ہیں، کھٹ سے مان لیتے ہیں لوگ. آخرت کا عقیدہ ایسے مان لیں کہ ان کے دل میں بیٹھ جائے کہ یہی ہوگا، ہماری واپسی یہاں نہیں ہوگی، یہ آواگمن، یہ بار بار الگ الگ جنم نہیں ہوں گے، یہاں ہمیشہ کے جہنم میں آگ میں پھنس جائیں گے. آخرت کا عقیدہ ایسے مان لیں. یہ خالی زبانی نہیں، دلیلوں سے مان لیں، آرگومنٹ سے مان لیں، اپنی کتابوں سے مان لیں کہ یہی عقیدہ تھا تمہارے یہاں. یہ نہیں تھا، آواگمن کا عقیدہ نہیں تھا. تو جب اس عقیدے کو یہودیوں نے آخرت کا تقریباً غائب کر دیا ہے توریت میں سے، یا آخرت غائب کر دی ہے. عیسائیوں نے یہ بنا لیا کہ جو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، جب تک یہ نہیں مانے کہ وہ ساری دنیا کے گناہ کا جو ان کا پیدائشی گناہ تھا، اوریجنل سن کہتے ہیں کہ وہ تو پیدائش سے چلا رہا ہے، کیا نہیں انہوں نے، ان کو ورثے میں مل رہا ہے. حضرت آدم کا گناہ جو ہے وہ وراثت میں چل رہا ہے. وہ ہر بچہ گناہ گار پیدا ہوتا ہے. وہ گناہ اسکریچ نہیں کیا جاتا، صاف وہ کسی اچھے عمل سے دور بھی نہیں کیا جا سکتا. خود برا عمل کیا کریں، کوئی برا کام کریں تو اچھا عمل کر کے اسے بیلنس کر دیں. یہ انہوں نے کیا ہی نہیں ہے. اسے کہتے ہیں وہ اوریجنل سن، پیدائشی گناہ کا عقیدہ. یہ اوریجنل سن غائب نہیں ہو سکتا. اور اللہ نے اس کے لیے یہ کیا کہ حضرت اپنے اکلوتے بیٹے کو، نعوذ باللہ، وہ حضرت عیسیٰ ان کو بھیج دیا دنیا میں کہ اب اس گناہ کو معاف کرانے کے لیے ساری دنیا کے گناہوں کے بدلے تم سولی پر چڑھ جاؤ. تو وہ گناہ سب کے گناہ لے گیا خدا کا بیٹا، اور ایسے وہ گناہ معاف ہو گیا. وہ انصاف کا تقاضا یہ تھی کہ سزا دینی بھی ضروری تھی، اور اس کی رحمت کی بات یہ تھی کہ معاف بھی کرنا چاہ رہا تھا اللہ، تو اس نے اس کا راستہ یہ نکالا. اب جو یہ مانے گا کہ خدا کا اکلوتا بیٹا ہمارے گناہوں کی وجہ سے صلیب پر چڑھ گیا، اس کا وہ گناہ معاف ہو جائیں گے. نہیں تو گناہ گار تو بچے ہی وہ گناہ کسی اچھے عمل سے بیلنس نہیں ہوگا. اب عیسائیوں کے یہاں یہ بگڑ گیا. تو جب اگر آپ اسے ثابت کر دیں کہ یہ غلط ہے، اور یہ سب انٹرلنکڈ ہیں ان کے، تثلیث، ٹرینیٹی، اوریجنل سن کا عقیدہ، ہر بچہ گناہ گار پیدا ہوتا ہے، صلیب کا عقیدہ، ورنہ صلیب کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے، وہ تو اس کی وجہ سے، اوریجنل سن کی وجہ سے. تو اگر اسے ختم کر دیں آپ، تو وہ تو ساری جتنی جگہ پہ کرسچینٹی اور اسلام میں فرق ہے وہ سب ختم ہو جاتا ہے. کچھ بچتا ہی نہیں، کوئی فرق ہی نہیں بچتا. بنیادیں ڈھا دیں. یہودیوں نے غائب کر دیا آخرت کا عقیدہ، وہ اسے مان لیں. یہ ہندو اور صابئین جن کا ذکر ہے، انہوں نے یہ آواگمن کا عقیدہ گڑھ لیا. ویدوں میں نہیں تھا. ویدوں میں آخرت کا عقیدہ، صاف صاف آخرت کا عقیدہ، سورگ اور نرک کے بارے میں بتایا گیا. یہ بات کو اپنشدوں کے دور میں آیا، اور سب سے پہلے اسکالرز کہتے ہیں، بڑے اسکالر گزرے ہیں، بہت بڑے فلاسفر یہاں کے، بہت قابل آدمی تھے، راہل سانکرتیاین. ان کے بغیر انڈین فلسفی پڑھائی نہیں جا سکتی، ان کی کتابوں کے بغیر. انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب ہے، ان کی بک درشن دگ درشن میں، کہ یہ عقیدہ نہیں تھا ویدوں کے اندر. اس میں تو یہ ہمیشہ کی زندگی کا عقیدہ تھا کہ ہمیشہ کی کا سورگ یا نرک ہے. یہ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنشدوں کے دور میں جو 108 اپنشد ہیں، اس میں سے ایک چھاندوگیہ اپنشد ہے. یہ چھاندوگیہ کے زمانے سے آیا ہے یہ عقیدہ. انہوں نے ایک وجہ بھی بتائی کہ کیوں آیا اور کیوں ڈالا، انہوں نے کیوں ڈالا اور اس عقیدے کو کیوں پھیلایا. اس کو ہٹا کر یہ آواگمن کا جسے کہتے ہیں پنرجنم کا جو آج کہلاتا ہے، یہ کیوں بن گیا. بہرحال بات کو بنا. اگر یہ عقیدہ آپ درست کرا دیں، توحید کا عقیدہ درست کرا دیں، یہ عقیدہ وہ دل سے مان لیں ایسے ہی ہوگا، تو پھر یہ ایشورنس اس آیت کے اندر چھپی ہوئی ہے کہ پھر وہ رسالت کبھی مان لیں گے. بنیادیں ختم ہو جائیں گی رسالت کے عقیدے کو ماننے کی. مسلمان بڑے جذباتی ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مان لیں. بے اللہ کو مانا، اب ان کو اللہ کا رسول مان لو. ان کو اللہ کا رسول کے نام پہ فوراً دھرم پریورتن کی بات آ جاتی ہے. دھرم پریورتن کسی کو پسند نہیں ہے دنیا کے کسی گروپ کو، کہ ہمارے دھرم میں سے پریورتت ہو کے کنورٹ ہو کے کسی اور طرف چلا جائے.
تو جب اس کی اگر آپ ثبوت بھی دے دیں تب بھی ایک اپنا اندر ایک ایلیگنس فیکٹر ہوتا ہے کہ نہیں ہم ان سے جو ہمارا دھرم ہم نہیں بدلیں گے، تو پھر اس سے لڑتے رہیں گے وہ. پہلے جو بنیادیں ہیں انہیں ختم کر دیجیے. ان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کی کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنی پوجا تو کرا نہیں رہے. انسان تھے، وہی لے کر آئے تھے جو اور نبی لے کر آئے تھے جو تمہارے پاس پیغام لائے. لیکن یہ شرک نہیں تھا، توحید تھا جو پیغام آیا تھا، اگر اسے مان لیا. لیکن یہ اس دنیا میں بار بار جنم نہیں لینا تھا، ہمیشہ کے لیے پھنس جاؤ گے، اللہ کو حساب دینا ہے، عدالت ہوگی، اور اس کے بعد ٹائم اسٹریٹ لائن ہے، آگے چلے جاؤ گے، واپسی نہیں ہوگی ٹائم کا گراف. اگر اسے بھی یقین کے ساتھ میں مان لیں تو اب انکار کی بنیادیں ختم ہو گئی. اپنے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنی پوجا تھوڑی کرا رہے ہیں. یہی تو منوانے آئے تھے، بس یہی رسالت ہے. انکار کی بنیادیں ختم ہو جاتی ہیں، منع کرنے کے آدھار ختم ہو جاتے ہیں اگر یہ مان لیں تو، دل سے مان لیں یہ دو چیزیں. اس لیے قرآن نے یہ درمیان میں اس آیت کے اندر نہیں رکھا ہے کہ یہ منوا دو، بشارت دے دو، پھر یہ ایشورنس ہے، اس کے بغیر نجات نہیں ہوگی. لیکن یہ ایشورنس اس میں شامل ہے کہ پھر وہ رسالت بھی مانیں گے اگر تم اتنا ٹھیک کرا دو گے تو. اور توحید کی بات کرنے کے اندر دھرم پریورتن نہیں آتا. ہاں بھائی تو تھا ہمارے یہاں بھی، اچھا مان لیا. آخرت کی بات حالانکہ سارے ہندوؤں میں کامن ہے، لیکن اس کے باوجود ذرا مشکل سے مانیں گے. لیکن ماننے میں کسی جگہ دھرم پریورتن کی بات وہاں بھی نہیں آتی کہ دھرم پریورتت ہو کے ہم نے مان لیا. دھرم پریورتن تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے سے آتا ہے. تو ابھی تک دھرم پریورتن کی بات نہیں، یہ مان لیا. جب یہ مان لیں گے تو پھر اب کوئی ریزسٹنس نہیں بچے گی، کوئی وجہ یا کارن نہیں بچے گا ان کے انکار کرنے کا کہ تو بس یہی جو تم نے مان لیا یہی تو کہنے کے لیے آئے تھے، یہ اس سے زیادہ کیا چاہتے ہیں؟ اسی کو تو بتانے آئے تھے جو تم نہیں مان رہے تھے، جو گڑبڑ ہو گیا تھا تمہارے یہاں. یہ ہے اہمیت اس کی.